میرا دین
کہ سو جان سے قربان مدینے والے برد درد میرے آقا میری جھولی برد اب نہ رکھ بے سر سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سر سامان مدینے والے دل کا منا اے زیارتی نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے سگے دیوان مجھے سب کے پکارے بے دم سگے دیوان مجھے سب کے پکارے بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ فخر مولد پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس سے متعلق آج کا مضمون تیسرا مضمون ہے. دو مضامین اسی آیت پاک کے تحت گزر چکے ہیں. گزشتہ جمعے دو الفاظ کی تشریح کرنا مقصود تھی کہ جس کو آیت پاک میں بیان کیا گیا بِمَکَّةَ مُبَارَكً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. تو مکہ کو یہاں بکہ کہہ کر پکارا تو دو لفظوں کی وضاحت کرنا چاہتا تھا جس میں ایک کی وضاحت ہو چکی کہ مکہ کو بکہ کیوں کہتے ہیں. وہ اس وجہ سے اشارہ کرتا جاؤں کہ لفظ بکہ جو ہے وہ بکن سے بنا ہے جس کا معنی ہے کچل ڈالنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے گھر کے دشمنوں کو ہاتھی والوں کے لشکر کو کچل دیا تھا اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ مکہ ہے. مکہ کا لفظ جو ہے وہ مکن سے بنا ہے جس کا مطلب ہے چوس لینا.
جذب کر لینا، کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے، یہاں بیت اللہ شریف جو ہے، اس کی برکت سے تمام حاجیوں کے گناہوں کو جذب کر دیا جاتا ہے، چوس دیا جاتا ہے، ان کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ اور جس نے مکہ جا کر بیت اللہ شریف کو ایک نظر، صدق نظر، ایمان کی سچائی والی نظر سے دیکھا، ایک نظر دیکھنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی بطن مادر سے پیدا ہوا، یعنی معصوم ہوا اور اس کے کوئی گناہ نہ ہوئے، اس کے سارے گناہ یہاں جذب کر دیے گئے، چوس دیے گئے، گناہ ختم کر دیے گئے۔ اس لیے مکہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، کہ حج گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی بہہ میں چہرہ۔ یہ حج کا ثمرہ ہے، حج کا پھل ہے، ایک حج کا اجر ہے، اس کی جزا ہے کہ جس نے صدق کے دل سے اللہ ہی کے لیے للہیت جس میں ہو اور اس نے حج کیا اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ بیت اللہ شریف کی برکت ہے، مکہ مکرمہ کی برکت ہے کہ حاجیوں کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں حاجی لوگ بیٹھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں وہاں سے تو سارے گناہ نہیں رہ جاتے، خود پاک و صاف ہو کر نکل آتے ہیں وہاں سے، مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جو عرفات میں دن گزارنے کے بعد مزدلفہ پہنچے، ان کو خیال آیا کہ میری قوم کی کرنسی کی تھیلی جو ہے وہ تو ہر بات میدان عرفات میں رہ گئی، تو وہ اس کو لینے کے لیے گئے کہ میں وہاں سے لے آتا ہوں۔ وہاں کیونکہ سب کو گناہ معاف کروانے کے لیے جاتے ہیں، چوری چکاری کا مسئلہ نہیں ہوتا، بہرحال لاپتہ ہو جائے کوئی چیز یا کوئی اٹھا کر اس کو خیرات کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، یا اس کو جمع کروا دے گورنمنٹ کے پاس کہ یہ چیز مجھے ملی ہے۔ تو یہ ہے پرانے زمانے کی بات جو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی تھیلی جو ہے وہ روپاؤں والی لینے کے لیے واپس میدان عرفات میں پہنچے۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا میدان جو ہے وہ بندروں اور سوروں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، صبح یہاں عبادت ہو رہی تھی، بندگان خدا دنیا کے کونوں سے آئے ہوئے تھے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے آنے والے لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے، رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میدان اس وقت جو ہے رات کے وقت سوروں اور بندروں سے بنا ہوا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو ایک بندر کو توفیق ہوئی بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی اس کو عطا کی،
تو اس نے کہا کہ اے بزرگ، اے حاجی صاحب، آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، ہم تو حاجی لوگوں کے گناہ ہیں جو دن بھر یہاں رہے، گناہ چھوڑ گئے، ہماری شکل میں چھوڑ گئے اور خود پاک و صاف ہو کر مصطفیٰ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے پھر وہ اپنے اس مقام سے وہ تھیلی اپنے لوگوں کو اٹھائی اور واپس چل دیے۔ تو اس طریقے سے بیت اللہ شریف اور حج کے ارکان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو ایک مرتبہ خواہش ہوئی، یہ واقعہ تو بڑا عجیب لگے گا لیکن ذرا دلائل کے روشنی میں سنیں گے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھی۔ بیت اللہ شریف نے حضور علیہ السلام سے اس بات کا عہد کیا ہوا ہے کہ 3 قسم کے گناہ گاروں کی بخشش کا ذمہ میرے ذمہ ہے، میں ان کو بخشوں گا، ان کی عافیت کرنا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ بیت اللہ شریف میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں روضہ رسول کی حاضری دوں۔ بیت اللہ کا گھر، اس کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں حضور کے روضہ کی حاضری دوں۔ اب یہ ہے دیواروں کا بنا ہوا، پتھروں کا بنا ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس میں وہ حص پیدا کرے، خواہش ہوئی، یہ قدرت کاملہ ہے اس کی، اور اس میں یہ خواہش پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس التجا کو، اس خواہش کو قبول کر لیا اور بیت اللہ شریف میں حضور کے روضہ پاک کی حاضری تھی۔ ابھی دلائل کے ساتھ سمجھوں گا، حاضری دی اور حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، 3 اشخاص کے متعلق آپ نے خیال نہیں کرنا، وہ میری ڈیوٹی ہے، میں بخشواؤں گا۔ وہ کون سے 3؟ ایک یہ کہ جس نے میرے گھر کا حج کیا، بیت اللہ شریف کی حاضری کی، میں اس کو بخشواؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ دوسرا وہ جو حج کرنے کا ارادہ کیا، جس نے گھر سے نکلا لیکن مجھ تک پہنچ نہ سکا، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی، وہ مجھ تک پہنچ نہ سکا، تو اس کو بھی میری ذمہ داری کا چھڑانا۔ اور تیسرا وہ کہ جو اپنے ہی علاقے میں تڑپتا رہا، خواہش رکھتا رہا کہ میں حج کروں، مجھے اللہ نصیب فرمائے، اور وہ کسی طرح حج نہ کر سکا، تو میں اس کی بھی بخشش کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب 3 قسم کے اشخاص ہیں کہ جن کی بخشش کا ذمہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف نے دیا۔ اب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا روضہ رسول پہ جانا کس طرح، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک اور بظاہر حیران کن بات کہ حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے، ارادہ یہ کیا کہ میں قدموں کے بل نہیں بلکہ آنکھوں کے بل حاضر ہوں گا، اور وہ گھر سے نکلے تو ہر قدم پر 2 نفر پڑھتے گئے، سر کو سجدے میں رکھتے گئے، اور اس طرح وہ کئی سال ان کو لگ گئے بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے۔ ادھر مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی حج کو گئی، ایک گدھا کا پاس، اس کا سامان لاتا ہوا تھا، سوار تھی یا پیدل تھی، جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک اس کا گدھا گرا اور مر گیا، سامان ٹوٹ گیا، عرض کرنے لگی کہ جانتا میں تو تیرے بھروسے پر
حج کے لیے نکلی تھی تو یہ تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. بہرحال ہوا یہ کہ دعا کی اس نے، یا اللہ یہ میری سواری تھی، میرا سامان اس پر چل رہا تھا. لوگوں نے سوچا جو ساتھ تھے قافلے کے کہ ہم آپ کا سامان اٹھا لیتے ہیں، آپ کچھ کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. آپ فرماتی ہیں کہ تم جاؤ، میں یہاں ٹھیک ہوں، میرا اللہ چاہے گا تو میری حاضری ہو جائے. ادھر حضرت ابراہیم ادم پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ مائی صاحبہ یہاں ہے. غور کیا کہ بیت اللہ شریف مائی صاحبہ کا طواف کر رہا ہے. ظاہر تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ تخت بلقیس جو کہ 2 ماہ کی مسافت اور وسیع و عریض ہے، اور اس کو اللہ کا ولی وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ تخت بلقیس اتنے دور سے قرآن کا واقعہ ہے جس کو جبلانا اوپر ہے. یہ تخت بلقیس لے آیا دور دراز علاقے سے اللہ کا ولی. کتنی دیر میں آنکھ جھپکتے ہوئے اس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس یہاں آ جائے، تو کتنی دیر میں لائے گا؟ ایک جن نے کہا جی میں لے آؤں گا کہ آپ کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، یہ ختم ہوگی تو میں لے آؤں گا. آپ نے کہا نہیں، یہ دیر ہے. 2 ماہ کی جانے کی مسافت، 2 مہینے کے آنے کی مسافت. وسیع و عریض بعض مفسرین نے لکھا ہے صحیح کا مرتبہ 40 گز چوڑا 30 گز اونچا تخت ہے وہ ہے، اور محل کے اندر موجود ہے. اور اللہ کا ولی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا حضرت میں اس کو لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ آنکھ بند کر کے کھول دیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھولی تو سامنے تخت بلقیس. جب تخت بلقیس سامنے آ سکتا ہے، اللہ کا ایک ولی وہاں دکھا سکتا ہے نبی کو، تو اللہ کی ولیہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ حضرت ابراہیم آدم کو وہاں دکھا سکتی ہے. یہ دیواروں کا بنا ہوا بیت اللہ، یہ پتھر کا بنا ہوا بیت اللہ کیسے؟ کھولو سورہ بقرہ پڑھو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. کوہ طور جو کہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خود کلام کرے، ہم جائیں وہاں اور جیسے تو کلام کرتا ہے اللہ سے ہم بھی وہاں کریں، تو ہمیں خود اللہ کہہ دے کہ میں نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور تورات میری کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری قوم کو لے جانا میرے لیے تو مسئلہ ہے، تم ان میں سے کچھ سردار منتخب کر لو. تو 70 سردار منتخب ہوئے جو جا کر طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ آواز سنیں گے کہ یہ میرا نبی ہے اور یہ میری کتاب. وہ گئے. مختصر یہ کہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو یہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو دیکھیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ان پر پھینکی تو وہ سوکھتا ہوگا، جب کہ راکھ ہو گئے، سوکھتے چلے ہوئے کولے کی طرح ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ یا اللہ میں 70 سرداروں کو لے کر آیا ہوں، اب وہ قوم کے سامنے میں کس کو واپس لے کے جاؤں گا؟ تو ان کو زندگی عطا فرما دے. موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کا عطا فرمایا. وہ
انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، ہماری یہ کیفیت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن قوم نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں، ہم تو خود جا کر بات کریں گے، خود آواز سنیں گے تو ایسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ گھبرائیں نہیں، میں ایسا کرتا ہوں، طور کو حکم دیتا ہوں، وہ اس قوم کے اوپر سائبان کی طرح جا کر معلق ہو جائے گا۔ اب سورہ بقرہ قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طور کو اپنے مقام سے حکم دیا، سارا جہان ان کہہ کر بناتا ہے۔ وہ پہاڑ کا کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہاڑ کو کہ جاؤ، تو وہ آ کر بنی اسرائیل پر ایک سائبان کی طرح بن گیا، معلق ہو گیا۔ تو یہ کوئی عجیب بات ہے، یہ آسمان بغیر زمین میں کھڑا ہے، نہیں ہمارے اوپر تو نہیں آ جاتا ہے۔ جب اس قوم نے دیکھا کہ یہ معلق ہے اور یہ کہیں ہمارے اوپر گری نہ جائے گا، فوراً ایمان لے آئے، ڈرتے ہوئے وقتی طور پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہاڑ کو واپس اپنی جگہ پر جو ہے جا کر نصب ہو گیا۔ وہ قوم پھر نافرمانی پر اترے۔ تو مقصد صرف عرض کرنے کا یہ تھا کہ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت کاملہ ایسے جو ہے وہ معجزات پیدا کرتی ہے، کرامتیں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ایسی باتیں جو ہمارے نہیں آ سکتی ان کو کر کے دکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للعالمین، یہ وقت تھا مبارک وہدی للعالمین، وہدی للعالمین یہ عالمین کے لیے رہنما، ہدی للناس بھی کہہ سکتا تھا، ہدی للمؤمنین بھی کہہ سکتا تھا، ہدی للمسلمین بھی کہہ سکتا تھا، لیکن فرمایا ہدی للعالمین، مطلب یہ کہ اس کی ہر مخلوق جب جھکتی ہے تو بیت اللہ شریف کی طرف جھکتی ہے، یہ اس کی رہنمائی قبلے کے طور پر جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی کرتا ہے۔ فیہ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات، یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم جو بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ جو فریم کے اندر ہے، شیشے کے اندر ہے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور یہ جو ہے وہ حقوق کا کام دے رہا تھا کہ جیسے جیسے آپ ندی پر تعمیر کر رہے وہ پتھر جو ہے وہ اٹھتا جاتا ہے، جب کام ختم کرتے اپنا تو نیچے آ جاتا ہے، حضرت نیچے اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر اٹھاتے رہتے اور وہ اوپر معماری کا کام کرتے رہتے، اس کو جوڑتے رہتے، اس انداز سے بیت اللہ شریف جو ہے وہ تعمیر کیا۔ اب اس کی بات ہے اور آج بھی وہ نشان باقی ہے، آیت اللہ اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ پہاڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شعائر اللہ، یہ میری نشانیاں ہیں، صفا مروہ اللہ کی نشانی، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی، آب زمزم اللہ کی نشانی، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے قدم لگے وہ آنے والے ایمان والوں کے لیے سجدہ گاہ بن گئی۔ واتخذوا ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنایا، جائے نماز بنایا، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا، جہاں جہاں کسی برگزیدہ ہستی کے قدم لگے وہ جگہ جو ہے افضل اور اشرف ہو گئی۔ حضرت آدم کے قدم لگتے ہیں میدان عرفات بنتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں وہ بنتا ہے، حضرت اسماعیل کے قدم لگتے ہیں تو آب زمزم بنتا ہے، حضرت ہاجرہ کے قدم لگتے ہیں صفا مروہ بنتا ہے،
وآخر دعوانا الحمد لله